الحمد لله الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. آج کی یہ محفل پاک ہم نظر کرتے ہیں اس عظیم ہستی کی طرف جو خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ہے. میری مراد اس کائنات کی بلکہ جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام. اس عظیم ہستی کی آج ہم یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ذکر کرنے سے پہلے کائنات کو اپنے ہوش و حواس سنبھال لینا چاہیے، کیونکہ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر 4 لکیریں اس طرح سے کھینچیں. صحابہ سے پوچھا اتدرون، کیا تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی اور جنت میں سب سے زیادہ عزت کے ساتھ جانے والی 4 عورتیں ہیں. فرمایا ایک حضرت مریم بنت عمران، دوسرے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ امرأۃ فرعون کی بیوی، تیسرے کہا خدیجہ بنت خویلد، چوتھی فاطمہ الزہرا. اس روئے زمین کی سب سے افضل ترین عورتوں میں 4 عورتوں کا شمار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ تو بات ہوئی، اب حدیثیں اتنی زیادہ ہیں، چاہے بخاری شریف لے لو، مسلم شریف، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، مستدرک، طبری تاریخ میں کتنی کتابیں ایسی ہیں جو ان احادیث سے بھری ہوئی ہیں جس میں سیدہ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں. عزیزان گرامی، آج ضرورت ہے اس یاد کو تازہ کرنے کی. آپ بھی اگر توجہ سے سنیں گے کہ وہ سیدہ کون تھیں، کیا مقام تھا ان کا، علو مرتبت، تو آپ کے اندر بھی احساسات ایسے جاگ جائیں گے. قسم خدا کی جب بھی میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ وہ محبوب رسول پروردگار ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبوب. ایک مرتبہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے اور آپ کے اوپر ایک کالی چادر تھی، اور جیسے ہی آپ باہر آئے تو آپ کے چھوٹے سے نواسے حضرت حسن پہلے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں ان کو چھپا لیا. پھر حضرت امام حسین آئے تھوڑی دیر بعد، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. پھر حضرت فاطمہ آئیں، پھر ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی رسول اللہ نے اپنی چادر میں لے لیا. اس کے بعد پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی جو میں نے خطبے کے بعد پڑھا ہے، انما یرید اللہ لیذھبکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے تو یہ چاہ لیا ہے اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی برائی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف و ستھرا کر دے. اور یہ آیت ایک تو نہیں، تمام محدثین کا، شارحین حدیث کا، سب کا اتفاق ہے یہ آیت اسی گھر والوں کے لیے نازل ہوئی تھی. اہل البیت سے مراد یہاں پر کوئی اور گھر والے نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہے. خاص طور پر حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے آیت آئی. اور ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہ پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے، یہاں تک کہ کبھی حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے سے حضور گزرتے بھی تھے نا مسجد نبوی شریف کی طرف جانے کے لیے نماز کے لیے، تو گھر کی طرف رخ کرتے تھے اور پھر پکارتے تھے اے اہل بیت اٹھو نماز کے لیے. پھر آیت تلاوت کرتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت آؤ نماز کے لیے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے تم سے ہر برائی کو دور کر دے، تمہیں خوب ستھرا کر دے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کرتے یہ آیت پڑھتے تھے، صحابہ کو یقین کے ساتھ یہ معلوم تھا کہ یہ آیت کے مصداق یہی گھر والے ہیں. اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق حدیثیں اتنی ہیں کہ وہ ایک محفل میں سما بھی نہیں سکتی. میں مختصر محفل کو جتنا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور بعثت کے 5ویں سال یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس کے 5 سال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، کروڑوں مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ سے ہی ساری اولاد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. صرف حضرت بی بی ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. باقی 6 اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان میں سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی میرے آقا کی وہ حضرت فاطمہ ہے. فاطمہ کا مطلب جانتے ہو آپ؟
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینے والی چیز، دور کر دینے والی چیز. تو بظاہر یہ سن کر کے ایسا لگتا ہے ایسا نام کیوں ہے، کیا دور کرنے والی؟ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کا نام اس لیے فاطمہ رکھا کہ فاطمہ سے جو محبت کرتا ہے اس کو آگ سے دور کر دیا جاتا ہے. جو فاطمہ سے محبت کرے، فاطمہ کو جہنم سے، آگ سے دور کر دیا گیا، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اسے آگ سے دور کر دیا جائے گا. انما فاطمہ بضعۃ منی، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن احبها احبنی، جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا ہے. فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث کئی جگہ پر ارشاد فرمائی. مختلف روایات ہیں جس میں یہی آپ کو مفہوم ملے گا، بیان یہ ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، کہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر ہمیشہ یہ فرمایا جس نے اسے مشقت میں ڈالا اس نے مجھے مشقت میں ڈالا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اسی لیے اب آپ کو یہاں پر میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور حضور کی صحبت کو سب سے زیادہ قریب سے کون جانتے تھے؟ صحابہ جانتے تھے. اس سے پہلے میں نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا. اب مجھے بتاؤ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریب کون تھا حضور کو سننے والا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے ساتھیوں میں ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہ اسلام لانے میں پہلے تو ہے، لیکن اسلام لانے سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. صرف آپ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 3 سال کا فرق تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 سال پہلے اور حضرت ابو بکر ان کے بعد. لیکن اکثر جوانی کے ایام حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، اعلان نبوت سے پہلے کے دوست ہیں. میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بیچ میں بات؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے کیا یہ حدیث نہیں سنی ہوگی جس کو ساری حدیث کی کتابوں میں آج نقل کیا گیا ہے، بخاری سے لے کر کے مشکات تک ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ملے گی. حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو کیا ابو بکر صدیق نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی؟ اور اگر سنی ہوگی تو کیا وہ کبھی حضرت فاطمہ کو ناراض کر سکتے تھے؟ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ منسوب ہر چیز کا ادب و احترام کرتے تھے، ہر چیز کا. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی جس پر میرے آقا سواری کرتے تھے حضور کی وفات کے بعد، اس پر کسی کو سوار ہونے نہیں دیا گیا، اس کا ادب و احترام کیا جاتا تھا. اور آج مسجد نبوی شریف میں آپ جائیں، حضور کا محراب آج بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محراب حضور کی جالیوں سے قریب میں جو مسجد نبوی اصل تھی. میں ایک بات بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر کے امامت فرماتے تھے، ہم بھی جہاں امامت کیے ہیں آپ بھی جا کر کے دیکھیں، محراب بنی ہوئی ہے. آج ہم امام ہیں، کل کوئی اور امام، ان کے بعد کوئی اور امام، لیکن امام جہاں کھڑا ہوتا ہے دوسرا امام آئے گا بھی تو وہیں کھڑا ہوگا نا، تیسرا امام آئے گا تو بھی وہیں کھڑا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر کے امامت فرماتے تھے، حضرت ابو بکر اپنے خلافت کے زمانے میں اس محراب کو آگے کر دیا اور حضور کے قدم جہاں ہوتے تھے وہاں پر اپنی پیشانی رکھنے کا جگہ بنا دیا. کہا اب اس کے بعد اس جگہ پر کوئی نہیں کھڑا ہوگا جہاں حضور کے قدم ہوتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادب و احترام رکھتے تھے. اور پھر سارے امام اور وہاں سجدہ کرتے ہیں جہاں رسول اللہ کے قدم ہوا کرتے تھے. اس کے بعد میں یہاں پر یہ نقطہ اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ابو بکر صدیق جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس درجے محبت کرنے والے، پھر کیا وہ حضرت فاطمہ کو ناراض کر کے حضور کی ناراضگی مول لے سکتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے؟ آج یہ کہاں سے روایتیں لائی گئی ہیں، کہاں سے امت میں انتشار و افتراق کے لیے پھیلایا گیا ہے کہ خلیفہ اول نے ان کا حق مارا، حضرت فاطمہ ان سے ناراض ہوئی. میرے عزیزو یہ تو ہمارے لاجک بھی نہیں سمجھ میں آتی یہ سب چیزوں میں ہے. اب سنیے، بات چل رہی ہے فضائل و مناقب سیدہ کائنات کے بارے میں. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی. اچھا یہ بھی میں بتاؤں، اکثر روایتیں حضرت فاطمہ کی فضیلت میں کس نے بیان کی؟ حضرت عائشہ نے بیان کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن سے شیعہ حضرات اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر وہ لعنت بھیجتے ہیں آج بھی، کیونکہ جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابل میں آ گئی تھیں. بہت سارے معاملات لے کر امت میں ایک بہت بڑی دراڑ پیدا کر دی گئی. سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کتنی روایتیں ہیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب حضرت فاطمہ کو دیکھتی تو ان کا چلنا ہو بہو رسول اللہ کے چلنے کی طرح تھا. جب وہ آتی تھی تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے فاطمہ کی چال چلن ہو بہو ایسی تھی. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں جب فاطمہ آتی تھی تو منظر ہی بدل جاتا تھا. ازواج مطہرات ہوں کوئی ہوں، جیسی حضرت فاطمہ آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور کھڑے ہوتے تھے، اور حضرت فاطمہ جیسی آتی ان کا بوسہ لیتے اور اپنی چادر بچھاتے اور پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے. ایک مرتبہ کوئی بات لے کر حضرت فاطمہ آئیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے سرگوشی فرما رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ایک فرشتہ جو کبھی آج تک روئے زمین پر آیا نہیں، وہ مجھ سے اجازت لے رہا ہے کہ وہ حاضری کے لیے آنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت لے کر کے وہ آیا، اور اس نے کیا خبر دی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک فرشتہ جو کبھی نہیں آیا آج میرے دربار میں حاضری دیا، اور اس نے کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی یہ بیٹی پورے دنیا کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک لفظ سیدۃ نساء العالمین کہا گیا، دنیا کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ اور ایک روایت میں میرے آقا فرماتے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حدیثوں میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب حضور یہ فرماتے ہیں، پھر یوں پوچھتے ہیں مسکراتے ہوئے، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے؟ حضرت فاطمہ مسکرائیں۔ وہ کیسے انعامات تھے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزو، میں بات کر رہا تھا آپ کی ولادت کو لے کر کے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب ولادت ہوئی، یہ بعثت کا 5واں سال تھا، اعلان نبوت کے 5ویں سال آپ پیدا ہوئی، اور یہ وہ زمانہ ہے جب مشقتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ صحابہ کے ساتھ مسلسل جس طرح کی ایذا رسانیاں کر رہے تھے وہ تو تاریخ میں موجود ہے۔ اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں جاتے، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھیں، 3-4 سال کی تھیں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ بھی حرم کعبہ میں داخل ہو جاتی۔ کبھی مشرکین مکہ، کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی کوشش کرتے، کچرے وغیرہ سب لانے کی کوشش کرتے، حضرت فاطمہ ان کا مقابلہ کرتی تھیں۔ چھوٹی عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے اپنے باپ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ سے اس قدر قریب تھیں، اور یہاں تک کہ ایک بار رونے لگیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے قریش کے حالات کو دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فاطمہ کبھی نہ رونا، گھبرانا مت، تیرے باپ کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، یعنی میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تو گھبرانا مت۔ سیدہ کائنات کی ایک بات مجھے یہ احساس دیتی ہے، بیٹی کا باپ سے جو لگاؤ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس زمانے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد گرامی کی ہر چیز کو اپنے کندھوں پر لیتی تھی، ہر چیز کو۔ کبھی بھی پوری زندگی اگر میں ابھی بتاتا ہوں، کبھی آپ کو نہیں لگے گا کہ باپ کے لیے ایسی ایسی خواہشات کا اظہار کیا ہو اور اپنی دنیاوی خواہشات، اپنی رغبتیں بتائی ہوں جیسے عام عورتیں کرتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں راضی رہیں، ہمیشہ، یہاں تک کہ بہت چھوٹی عمر تھی حضرت فاطمہ کی، جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی، جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضرت فاطمہ 5 سال کی عمر کی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی ماں ہیں ان کے حوالے فرمائی تھی، وہ ان کی کفالت کرتی، ان کی تربیت فرماتی۔ لیکن ایک بات یہ یاد آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو ہمیشہ ان کی ماں کی فضیلت بیان کرتے تھے، تیری ماں دنیا کی پاکیزہ خواتین میں سے ہے۔ بچوں کے سامنے ان کی ماں کی فضیلت یا ان کی ماں کی اچھائیاں بیان، آپ سے آپ کی بیوی کے جھگڑے اپنی جگہ پر، آپ سے اپنی بیوی کے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی اہمیت ہی بتائی جائے۔ شوہر اور بیوی کے جھگڑوں میں بچوں کو شریک نہ کیا جائے، جھگڑے تو دور کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کبھی کوئی ایسی نہ اتفاقی والی بات کی کوئی روایت نہیں ملتی، اور اس کے باوجود حضرت فاطمہ کے پاس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ماں کی تعریف کرتے تھے۔ ایک بار حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ تمہاری ماں کی کوئی یادگار چیز ہے جو تم جانتی ہو، مجھے بتاؤ۔ ننھی عمر تھی، حضرت فاطمہ کہنے لگی، ابا جان میری ماں انتقال سے تھوڑے دن پہلے مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ فاطمہ اگر میں مر گئی، اگر میری وفات ہو گئی تو اپنے ابا جان کا جبہ میرے کفن میں رکھ دینا، میرے انتقال کے بعد میرے کفن میں اپنے بابا جان کا جبہ رکھ دینا۔ اتنا جیسی حضرت فاطمہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، حضور کے آنسو نکل آئے، اور اپنی بیٹی سے کیا کہا جانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی، تیری ماں خدیجہ نے صرف جبہ مانگا، اگر وہ میرے جسم کی چمڑی بھی مانگتی تو میں نکال کے دے دیتا۔ حضرت خدیجہ کے لیے اپنی یہ الفت حضرت فاطمہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اظہار کر کے بتایا۔ لوگوں میں تو ایک چیز ایسی مشہور ہے، بیوی کے موت پر تو رونا نہیں چاہیے، نہیں تو شوہر کو لوگ تانے ماریں گے، ارے بیوی کی موت پہ رو رہا ہے، کیسا آدمی ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا بیوی کوئی مشین ہے؟ احساسات تمہارے اور اس کے نہیں ہیں؟ تنہائی میں صرف اس کو ساری باتیں کرو کہ اس کے مرنے کے بعد، اس کی تکلیف کے بعد لوگوں کے درمیان ہچکچانا کس بات کا؟ کسی کی بیوی کے تکلیف پر اگر وہ مرد اظہار کرتا ہے تو یہ حسن معاشرت کہا گیا، حسن اخلاق کہا گیا ہے، حسن اخلاق کہا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برملا اس کا اظہار فرمایا، اور حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں پر گوشت وغیرہ تقسیم فرمایا کرتے تھے، بھیج دیا کرتے تھے، کہ میری بیوی سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ عزیزان گرامی وقار، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت صرف 7 یا 8 سال کی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے۔ آپ نے سنا ہجرت کا واقعہ، لیکن ہجرت کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اس وقت حضرت فاطمہ مکہ میں ہی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم دے کر بھیجے مکہ کہ جاؤ میری بیٹیوں کو، اور پھر 2 خواتین کا بھی ذکر ہوا، حضرت سودا، حضرت فاطمہ بنت اسد، ان لوگوں کو وہاں سے مکہ سے سوار کر کے تم مدینہ لے آؤ۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ پہنچی، اور 2 ہجری تھی،
2 हिजरी में ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जब रहने लगी तो एक दिन जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तवज्जो की बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया और अल्लाह ताला ने फातिमा का निकाह अली के साथ जन्नत में तय फरमा दिया है। अल्लाह को ये पसंद है। ये निकाह आम निकाह नहीं था, जन्नती निकाह है और फरमाने खुदाबंदी से तय हुआ है। 2 हिजरी में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हो गया मौला कायनात हैदर करार अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। निकाह का भी जो निज़ाम था, जो तकरीब थी, वो बहुत ही खुशगवार तकरीब थी। पहले तो रिवायात ये बताती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कई पैगामात आए, कई लोगों ने हजरत फातिमा के निकाह का पैगाम भेजा, हत्ता कि हजरत अबू बकर व उमर ने भी भेजा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। फिर हजरत अली की तरफ से जब बात आई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो वो रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया। और उसके बाद निकाह हुआ। निकाह होने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया कि इनके महर दो। हजरत फातिमा का महर 400 मिस्काल चांदी का आ गया है और कुछ दिरहम भी थे, मुख्तलिफ रिवायात हैं 450 दिरहम के बराबर। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपना घर तैयार करो। उस वक्त मुहाजिरीन की बात है ये, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हिजरत करके मदीने में आए हुए हैं, रोजाना एक बगीचे में काम किया करते थे, मुख्तसर सी तनख्वाह होती थी। अब शादी करने के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से लाए? लेकिन जो उनके पास था एक लोहे की जीरा थी जो जंगों में पहनी जाती थी, वो हजरत उस्मान गनी के हाथ में उन्होंने बेच दिया। 400 दिरहम के करीब या 500 दिरहम के आसपास अपने लोहे की जीरा बेच दी। हजरत उस्मान ने वो खरीद लिया, 500 दिरहम उनको दे दिया और थोड़ी देर के बाद वो जीरा भी वापस उनको तोहफे में दे दिया। और वही पैसे लेकर के हजरत अली आए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर का सामान खरीदो। जो हजरत फातिमा के जहेज की बात कही जाती है ना, जहेज क्या था, जहेज की लिस्ट भी मौजूद है, रिवायात में मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर से जब हजरत फातिमा रुखसत हो रही थी तो क्या क्या लेकर के गई थी? वो बिस्तरे थे 2, और बिस्तरे किस तरह से खजूर के छाल के, 4 तकिए थे, एक चमड़े का मशकेजा था और मिट्टी के कुछ बर्तन थे, एक चारपाई थी और एक चक्की थी। बस इतनी ही सारी चीजें मौजूद थी जो घर के लिए। और बर्तन, एक पानी भरने का, कपड़े धोने का बर्तन, जो आज आप उसको बाल्टी कहें, बकेट कहें, जिस तरह भी मिट्टी के बनते थे। और उसमें भी एक बर्तन ऐसा था जो खजूर के छाल से बनाया और ऊपर से मिट्टी को लेपा हुआ। ये सब जहेज का सामान था जो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेकर के हजरत अली के घर गई थी। अब यहां पर रुक करके मुझे कहना है, इस जहेज को क्या सुन लिया लोगों ने अपने जहेज तैयार कर लिए कि सबको जहेज देना है? हजरत फातिमा जहेज लेकर के गई थी, रसूलुल्लाह ने जहेज दिया था। जरा गौर से पढ़ भी लेते तारीख तो पता चलता ये सारा जहेज का सामान हजरत अली के पैसों से खरीदा गया था। होना तो ये चाहिए दूल्हे मियां आप अपने पैसों से अपनी बीवी के बाप को, अपने ससुरे को दे दो पैसे कि जितना भी जहेज आपको देना है ये मेरे पैसों से दो। सुन्नत अदा करना है हजरत अली की तो पहले पैसे भेजो ससुर के घर पर। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मामला यह है कि सिर्फ इतना मालूम है कि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को जहेज दिया था, इसलिए अब सारे लोगों को जहेज चाहिए। ये नहीं पता कि वो कौन से पैसों से जहेज खरीदा गया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन फरमाया था हजरत अली को कि तुम अपने माल से, अपने पैसों से खरीदो ये सारी चीजें। एक बहुत बड़ी बला आज हमारे दरमियान है मेरे अजीजों। मुसलमानों में ये रिवाज हो सकता है अडॉप्ट किया गया हो दूसरों के यहां से, गैरों के यहां से। नौजवानों को तो मैं हमेशा ही कहता आ रहा हूं पहले से भी, उत्तर प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे हैं अल्लाह की पनाह, वहां पर मैं बाज़ाब्ता कई इलाके ऐसे देखा हूं, शादियां उस वक्त तक नहीं होती जब तक वो स्कॉर्पियो बोलेरो ना दे दे उनको। लड़के मांगते हैं भिखारी, काम करता है चपरासी का और बीवी के बाप से मांगता है गाड़ी। कम से कम वाला चपरासी भी बाइक के बगैर शादी नहीं करता। हद तो उस वक्त हुई, मुझे ताज्जुब हुआ, जो वहां के इल्म हासिल किए हुए आलिम दीन बने हुए नए नए नौजवान उलमा है, वो भी शादियों में जहेज लेते हैं, अपने इल्म को बेचते हैं। लानत है ऐसे इल्म पर जिस पर अमल ना हो, तुफ है। फिर इस्लाह कैसे होगी जब इल्म वाले लोग, क्योंकि मैंने जब सख्ती से कुछ लोगों से कहा कि कैसी भला तुम लोग बना करके रखे हो, शादी को इतना मुश्किल कैसे कर दिया है, तो लोगों ने कहा कि हज़रत हमारे यहाँ तो सब उलमा भी तो लेते हैं। तो उनके पास तो ये दलील हो गई, उलमा का करना अवाम के लिए दलील बन जाती है। इसीलिए इससे कबल भी मैंने कहा उलमा में से कोई भी हो, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा और हुजूर की बेटी के अखलाक किरदार पड़े हुए हों तो हरगिज ऐसे बुरे रस्मों को ईजाद ना करें और उसके लिए दलील ना बने। अवामुन नास के भटकने और बहकने का जरिया वो बन जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मर्द बनाया है और नौजवानों अल्लाह ने तुम्हें ताकत और कुव्वत अता किया है। औरतों से ज्यादा तुम बुर्दबार हो, ताकतवर हो, हर जगह पर तुम्हें कमाने के लिए दिया गया है, मुआशरे को बनाने के निजाम तुम्हें दिए गए, इसीलिए कि सारे काम तुम्हारे जिम्मे। जब तुम कमाने वाले हो तो ये लालच कहां से आई कि औरत के बाप से हम ले लें, औरत के घर से हम ले लें। बुजुर्गों ने फरमाया कि वो मनहूस शख्स है, उसके ऊपर नहूसत तारी रह जाती है, जो अपने ससुराल से भिखारी की तरह लालची नजरों से देखता रहता है। साल नहीं गुजरे कि अपनी बीवी को भेज दिया, जा अपने बाप से लेकर के आ जा। फिर थोड़ा सा कुछ हुआ तो ले तेरे भाई से लेके आ जा, वो तो बड़ा मालदार है, वो कमाता है। कितने घर ऐसे हैं जो अपनी बहनों के घर बचाने के लिए अपनी कमाइयां अपने दामाद के, अपने बहनवी के घर भेज रहे हैं। ये बड़ी बुरी रस्म है, बहुत बुरा रिवाज है।
उम्मत मुस्लिमा में तो ये नहीं होनी चाहिए। नौजवानों से जिनकी शादियां नहीं हुई वो तय कर लो रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करना है या जालिमों से अडॉप्ट किया हुआ रिवाज तुम्हें यहां पर रिवाज देना है, फैसला तुम करो। मैं एमपी में एक इलाके में था, मीलाद शरीफ का जलसा था, 12वीं शरीफ का जलसा था। मैंने कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने के तौर पर नौजवानों तुम क्या देना चाहते हो? तो फिर मैंने ऐलान किया था कि 12 ऐसे नौजवान खड़े हो जाओ जो सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक निकाह करना चाहते हो, अपने बीवी के बाप पर दबाव डाले बगैर। 12 नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 20 नौजवान तैयार थे। स्टेज पर आए, मेंबर पर खड़े हुए ऐलान भी किया। यह है हकीकी इनकलाब की बात। बुरे रस्म और रिवाज को मेरे अजीजों आसमान से आकर के अभी कोई नहीं बदलेगा, तुम बदलो, तुम अपनी जिंदगियों में बदलो। हाँ, यहां पर एक मजबूरी आ जाती है नौजवानों की, मुझे पता है। जवान तो हमारे पास वादा करके चला गया, पक्का इरादा भी है इसका, लेकिन इसकी अम्मा छोड़ती कहां है, इसका बाप छोड़ता कहां? अभी अभी की बात है, अभी मेरे इस सफर में एक नौजवान मिला, उत्तर प्रदेश का ही है। अब हर एक का नाम ले लें तो जाहिर सी बात है उन तक तो ये बातें पहुंची जाती हैं। नौजवान 25 साल के आसपास का है, बड़े घराने का है, लेकिन अखलाक में अच्छा नौजवान। मदीने तैयबा में उसने मुझसे कहा कि हज़रत मैं वैसे ही निकाह करना चाहता हूं, शादी वैसी करना चाहता हूं, आपकी तकरीरों में मैंने बहुत बार सुना है, पूरा इरादा वही है, आप निकाह पढ़ा दें। मैं कहा बिल्कुल निकाह पढ़ाएंगे। कहा कि मेरी माँ कहती है कि अगर बगैर जहेज के निकाह करना है तो हमारे घर से निकल जाओ। तो इतना अच्छा है, हैंडसम है, सारी चीजें हैं, लोग स्कॉर्पियो तो कम से कम दे ही देंगे। यानी वो बकरा है जिस पर इन्वेस्ट किया गया है कुर्बानी के लिए। ये क्या रिवाज है? ये माँ बाप आड़े आ जाते हैं नौजवानों को। उस वक्त मेरे अजीजों एक हदीस में और सुनाता हूं, माँ बाप की फजीलत, माँ बाप की फरमाबरदारी सब अपनी जगह पर, उनसे बदतमीजी और उनकी बेअदबी इजाजत नहीं इस्लाम में। लेकिन एक कानून मैं आपको बताता हूं, ला ताअत मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में फिर किसी बंदे की इताअत हो ही नहीं सकती। कोई बंदा अगर अल्लाह की इताअत में हुक्म दे रहा है, वो मेरा बाप हो मेरी माँ हो, तो हमें सर झुका देना है कि ये शरीयत के मुताबिक है। शरीयत से हट करके कोई हुक्म आया तो फिर बाप भी नहीं, माँ भी नहीं। हमारे लिए सबसे पहला हुक्म है मेरे रब्बे जुल जलाल का, पहला हुक्म है अल्लाह क्या चाहता है, मेरा नबी क्या चाहता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा क्या है, ये पहले आप देखें। नौजवानों को ये मैं कानून देकर के जा रहा हूं, शादी खूब अच्छी करो, तुम्हारी इस्तिताअत तुम्हारी हैसियत के मुताबिक करो, सारी चीजें। हाँ, कुछ लोगों ने बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड भी बना दिया है, जैसे वो जमाते हैं चिल्ला चट्टी वाले लोग, उन्होंने तो शादी को पूरा ही वो खत्म कर दिया। नहीं नहीं नहीं, खाली एक 2 पल्ली वाली 5 रुपए की टोपी पहनो, बस निकाह उसमें ही कर लो, उजला कुर्ता, बस इतना ही है। नहीं, खुशी मनाने का हक है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास उम्दा लिबास पहनने का हक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया था तो अब उसका अंदाज तो देखो, हदीसों में मौजूद है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक जिलहिज्जा को रुखसत हुई थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से, तो आपके लिए एक बहुत ही कीमती ऊंटनी मंगवाई गई थी जब हजरत फातिमा की डोली जा रही थी। और उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुतहरात हजरत फातिमा के आगे आगे चल रही थी। अंसार की सारी औरतें उस जुलूस में शामिल थीं जब हजरत फातिमा जा रही थी, और सिर्फ जा नहीं रही थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुतहरात रज़िया अशार भी पढ़ रही थी हजरत फातिमा की फजीलत में। उसमें सबसे पहले जो अशार पढ़ी हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, हजरत उम्मे सलमा ने सारी औरतों को मुखातब करके कहा, ऐ औरतों आ जाओ इस जुलूस में, देखो इस सवारी पर कौन बैठी है जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नती जवानों की सरदार कहा है। आज वो निकाह के बाद अपने घर जा रही हैं, और उसके बाद हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा आगे बढ़ी, उनके भी अशार हैं अरबी में। उन्होंने कहा, ऐ अंसार मदीना की खवातीन, आज देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर से वो खातून जा रही है जो रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज है, और उसके घर जा रही है जो रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। हजरत अली के घर जा रही है, हजरत हफ्सा ने बयान किया। उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आई और कहा, ऐ खवातीन, ऐ मदीने की औरतें, सब अपने 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 सरों पर हिजाब ढक लो, इसलिए कि तुम जिसके निकाह के इस जुलूस में जा रही हो उससे तो अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत फातिमा के फजीलत में ये बातें पढ़ी जा रही थी, और पीछे अंसार मदीना की खवातीन सब इस जुलूस में शरीक थी। और जब मौला अली के घर पर यह जुलूस पहुंचा तो वहां इस्तकबाल के लिए मेरे आका पहले मौजूद थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे और हजरत अली को हाथ में हाथ देकर खड़े हुए थे। जब हजरत फातिमा आई, उनको उतारा गया। दुल्हन को जब उतारा जाता है, ये सारा निजाम रसूलुल्लाह के घराने का मैं बता रहा हूं, पहले मैंने कभी इस चीज पर शायद आपके सामने अर्ज ना किया हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को खुद उतारते हैं और हजरत अली के साथ लाकर दोनों का हाथ पकड़ करके मिलाया, और उसके बाद पानी मंगवाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया और अपने वजू का बचा हुआ पानी दोनों के जिस्मों पर छिड़का और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू इनसे मोहब्बत फरमा और इनकी औलाद में कयामत तक शैतान रजीम से इनकी ज़ुर्रियत को महफूज फरमा। ये रसूलुल्लाह की दुआ थी। हजरत फातिमा और हजरत अली को पानी छिड़का और उसके बाद ये भी दुआ फरमाया कि ऐ अल्लाह, इनके जिस्म के हर हिस्से से खुशबू पैदा फरमा। उसके बाद हजरत फातिमा हजरत अली के घर पर आई। ये बयान इसलिए मैंने कहा, ये किया आपके सामने कि शादी के लिए आपके पास हक है, खुशियां मनाना कोई नाजायज और हराम नहीं। हाँ, क्रॉस लिमिट को क्रॉस ना करो, बाउंड्री को क्रॉस ना करो जो शरीयत ने बयान की है। इस ज़िम्न में हमारे यहाँ जो जो चीजें होती हैं शादियों में, औरतें घरों के अंदर दुल्हनों को सजा रही हैं शादी से 1 दिन पहले 2 दिन पहले, या उनके यहाँ कुछ उर्दू के गीत गा रही हैं, इस सब के लिए हम मना नहीं करते। खुशियों के दिन हैं, उनको इसकी इजाजत है। उनके मेहंदियां, उनकी हल्दियां,
یہ اس بات کا خیال ضرور رکھیں، یہ ہلدی مہندی کہاں سے آئی؟ جو بھی ہے، عورتیں مہندی لگاتی ہیں، ہلدی لگائیں، اور دولہے کو کیوں لگاتے وہ تو مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے پیلا دکھنے کے لیے، کالا بھی ہو تو اجلا دکھنے لگ جائے تھوڑا سا، ہو سکتا ہے یہی مسئلہ ہوگا، باقی ہلدی کا دولہے سے کیا تعلق نہیں معلوم۔ ہاں بہرحال اگر اس نیت سے ہی اس کو لگایا جاتا ہے تو لگاؤ، دولہا پیلا دکھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دولہے کو پیلا کرنے کے لیے غیر محرم عورتیں نہ آ جائیں۔ جو عورتیں اس کے لیے غیر محرم ہیں وہ دولہے کو آ کر کے چھو رہی ہیں، پکڑ رہی ہیں، لگا رہی ہیں، یہ حرام کام ہو گیا۔ جہاں حرام کی آمیزش ہو گئی وہ ناجائز ہے، اور بغیر حرام کے خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، دولہے کے لیے ہو دلہن کے لیے، دولہا بیٹھا ہے اس کے لیے سہرا پڑا جا رہا ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے محفل لگی ہوئی ہے، اور کوئی اس کی فضیلت کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، تم تو آسمان سے اترے ہوئے ہو، تم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو، یہ جو بھی ہے یہ شادیوں کے درمیان بیان کی جانے والی باتیں، اس سے بھی منع نہیں ہے، اس سے بھی منع نہیں ہے۔ ہاں یہ صحرا پڑھنا رواج رہا، بزرگوں کے درمیان بھی ہوتا رہا، اس سب سے ہم منع نہیں کرتے۔ ہاں ان رسم و رواج کو ہم شدید طریقے سے مذمت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم پھر اگر پٹاخے اڑانے لگ گئے اور اس کے بعد آتش بازیاں کرنے لگ گئے، جو چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ کئی رسم و رواج ایسی بھی آتے ہیں، ہم سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ دولہا آتا ہے ہال میں تو اس کی سالیاں چپل چرا لیتی ہیں، کہا کیوں؟ چپل پہن کے نہیں آئی تھی گھر سے، دولہے کی کیوں چرا رہی ہیں؟ کبھی سالہ کبھی سالیاں، یہ رسم و رواج کے معاملات ہمیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آئے، کہاں کون سی کتاب سے ان کے پاس آئے۔ بہرحال میں جہاں تک یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوشیوں کے اظہار گھریلو خاندانی معاملات میں جس انداز سے بھی ہوں، جیسے مزاح کے لیے ہوئے، تفریح قلب کے لیے کچھ باتیں ہوئیں، ان تمام چیزوں میں شریعت نے منع نہیں کیا ہے، شریعت نے منع نہیں۔ ہاں اگر وہ لوگ پوچھنے لگ جائیں کہ بھائی تم ہار پہنتے ہو، تم شیروانی پہنتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے، کون سی حدیث میں آئے، وہ شامی کباب والوں کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کو بہت ساری حدیثوں کی بات ہے۔ تو دیکھیں ہر چیز یہ کتابوں میں موجود بتائی نہیں گئی ہے، لیکن ایک فارمولہ دیا ہے شریعت نے کہ تم باؤنڈری کراس مت کرو، ایسا کوئی عمل نہ کرو جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہو، غیر محرموں سے تمہارا میل جول یا آتش بازیاں، اس طرح کی حرام کاریاں نہ ہو۔ کسی جگہ نکاح میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھیں تو نکاح سے پہلے ہی خوب دھوم دھڑاکے سے گانے بج رہے ہیں، کہا کیا کرنے کے لیے ہم آئے یہاں پر؟ کہا بند کر دیں گے، تھوڑی دیر بند کر دیں گے جب تک نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح ہوا ادھر سے، اس نے قبول ہے کہا، پھر سے گانے شروع ہو گئے۔ تو تم نے خوشیوں کے اظہار میں کس چیز کا سہارا لیا؟ کاش وہ اچھے دن تم رسول اللہ کی نعتیں بھی سنا دیتے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، یہ دھوم دھڑاکے میں اس جوڑے کے ساتھ پھر بچے کیا پیدا ہونے والے ہیں، اثرات وہی مرتب ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، نکاح اور شادیوں کے درمیان ہونے والے خرافات اور رسم و رواج، اس کی کیٹیگری ہونی چاہیے، کچھ وہ ہیں جو مباح ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کرنا ثواب ہے، مہندی لگانا ثواب ہے، ہلدی لگانا ثواب ہے، میں نہیں کہتا، مباح چیزیں ہیں جس پر ثواب بھی نہیں، عذاب بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو عذاب ہیں، ثواب نہیں ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو حرام کاریاں اگر اس میں مل گئیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمایا ہے۔ کیا آج کے حالات میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ہماری وہ خواتین جو شادیوں میں شامل ہوتی ہیں کس طرح سے شامل ہوتی ہیں؟ اللہ کی پناہ، ڈر لگتا ہے ابھی شادیوں میں جانے کے لیے، کسی ہال میں چلے جائیں تو ہم کو پردہ کرنا پڑتا ہے، پردہ، ہاں اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں، اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں، نہیں تو وہ تو کھلے سامنے آئیں گی، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے آدھے لباس، وہ سارا اظہار شادیوں کے محلوں میں کرتی ہیں، نعوذ باللہ۔ آج میں حضرت فاطمہ کو سنا رہا ہوں، وہ خواتین اگر سنتی ہیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا حسن، تمہارا جمال اس لیے نہیں دیا تھا کہ ایرے غیرے نتھو کیرے کے سامنے تم بے پردہ ہو کر کے اپنے بالوں کا اظہار کرو، اپنے حسن کا اظہار کرو۔ کسی بھی محفل میں جانے کے لیے جتنا سجتی ہیں، کیا یہ اپنے گھروں میں شوہروں کے لیے سجتی ہیں، تیار ہوتی ہیں؟ جبکہ حکم شریعت کا یہ تھا، حدیثوں میں موجود یہ تھا کہ عورت اپنے خاوند کے لیے زینت کرے، اپنے شوہر کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے ثواب ہے، لیکن وہ شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی۔ وہ تو جب پارٹی میں جانا ہو تو کچھ تو وہ ہوتی ہیں کہ اگر وہاں پر اللہ کی پناہ لائٹ بند کر دیں تو جنات بھاگ جائیں۔ ایسے حالات نہیں ہیں، آپ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے، حقیقت میں جنات ان سے بھاگتے ہوں گے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں اس عورت پر جن آیا، اس عورت پر جن آیا، مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے آیا کیسے؟ ڈر نہیں لگا بے پردہ عورت سے؟ خواتین کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ کائنات کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، جس کے آنچل کو نہ دیکھا ماہو مہر نے، ماہو مہر کس کو کہتے ہیں؟ چاند اور سورج کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی آنچل کو چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے، اس کی ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام، ایسی پاکیزہ چادر پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا گیا ان کی آنچل کو چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ جس طرح سے زندگی گزار گئے، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں جب میں داخل ہوں گا، میں محشر میں ہوں گا، تو حضور فرماتے ہیں میرے آگے آگے فاطمہ ہوگی، میرے ساتھ حسن و حسین اور علی بھی ہوں گے۔ تو یہ اہل بیت نے رسول اللہ سے پوچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا پھر ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ سب تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی جماعت کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
अज़बा नाम की ऊंटनी हुजूर की वो सवारी में हजरत फातिमा को दी जाएगी क़यामत के दिन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के दिन सारे अंबिया कराम अपनी अपनी सवारियों पर, जानवरों की जो सवारियां थी वो महशर के मैदान में आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी ऊंटनी पर आएंगे, जो ऊंटनी मौजज़ा थी। वो सारे नबी अपनी अपनी सवारियों पर आएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं बुराक पर सवार होकर आऊंगा, और सिवाय नबियों के किसी और की सवारी का जिक्र नहीं है। और हुजूर फरमाते हैं सिर्फ अस्बा मेरी ऊंटनी पर फातिमा को बिठाया जाएगा, और जब फातिमा गुजर रही होंगी तो 70,000 हुराने जन्नत उनके साथ होगी, और खवातीन भी होंगी, 70,000 खादिमाएं होंगी। और मेरे आका फरमाते हैं जन्नत से अचानक एक फरिश्ता निदा देता है, आवाज देता है, या अहलल जमा या अहलल महशर गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मोहम्मद तमुर्रु इलल जन्नह। ऐ महशर वालों अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा जन्नत की तरफ जा रही है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। क़यामत के दिन भी उनका हाल ये है कि मलाइका हुक्म देंगे कि तुम अपनी आंखें नीची कर लो, नजरें झुका लो कि रसूलुल्लाह की बेटी जन्नत की तरफ जा रही है। वो 70,000 कौन सी खुशनसीब औरतें होंगी जो हजरत फातिमा के साथ जा रही होंगी, क्या किस्मत वाली होंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की 70,000 औरतें हजरत फातिमा के काफिले में जन्नत में जा रही होंगी। काश हर औरत की तमन्ना करती उस काफिले में मेरा नाम शामिल हो जाए। तो तमन्ना कहां करती, शादी के महल में खड़े होकर के, बाल खुले रख करके, नंगे कपड़े पहन करके, आधे लिबास में। अरे हजरत फातिमा के साथ गुजरने की तमन्ना हो, और अगर उस काफिले में शरीक होने की तमन्ना रखती है कोई खातून, तो उसे चाहिए कि वो अपने हिजाब का पहले ख्याल करे, वो अपने पर्दे का एहतमाम करे। आज बहुत सारे अजाबात की वजह औरतों की बेपर्दगी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें जब तुम रोए जमीन पर देखो, मालदार लोग बखील हो जाएं, उलमा बेअमानत हो जाएं, दयानतदारी इनकी खत्म हो जाए, और औरतें बेहया हो जाएं, तो इस जमीन से खैर को उठा लिया जाएगा। और मेरे आका ने फरमाया जब ये 3 चीजें तुम देख लो कि उलमा की अमानत खत्म हो जाए, और मालदारों की सखावत खत्म हो जाए, और औरतों की हया खत्म हो जाए, तो इस जमीन के ऊपर रहने से जमीन के नीचे जाना बेहतर है। हुजूर फरमाते फिर कब्र में जाना बेहतर है। आज की ये हालात नहीं है, ये तीनों चीजें देखने को मिल रही हैं, तीनों चीजें देखने को मिल रही है। खास तौर पर औरतों के अंदर जो बेपर्दगी आई है, या आज आप सोच रहे होंगे कि औरतों के बारे में हमसे क्यों कह रहे हैं आप, यहां तो कोई औरत नहीं बैठी, सब तो मर्द बैठे हैं। उस जुर्म में तुम बहुत बराबर के शरीक हो। औरतें बेपर्दा खुद से नहीं होती, कुछ होती होंगी आवारा, लेकिन अक्सर में उनके मर्दों की रजा है, उनके मर्दों की खुशी शामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर के इरशाद फरमाते हैं दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है। 3 बार मेरे आका ने फरमाया। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दयूस है कौन? हुजूर फरमाते हैं जिसकी औरत बगैर उसके साथ नहीं, जिसकी औरत बेपर्दा बाहर घूमती है, ऐसा मर्द भी जहन्नम में जाएगा। औरत की तो बात अलग है, मर्द के बारे में हुजूर फरमाते हैं, और वो खामोश है देख करके कि हाँ बेगम जिस तरह से सजना है सजो, तैयार हो जाओ। और ये तो तुम्हारी गैरत के खिलाफ है कि तुम अपनी औरत का प्रचार करा रहे हो 4 लोगों में। पता नहीं किसकी किसकी नजरें कैसी हैं। किसी की औरत थोड़ी सी जमाल वाली हुई तो उसको लगता है कि महफिलों में खड़ा करने के काबिल है। क्या वो सर्कस का शेर है? कोई जानवर लेकर के आए हो जो लोगों के सामने इजहार कराना चाहते हो? अरबों में तो इतनी गैरत थी कि देवर भाभी को नहीं देखता था, बरसों हो जाते थे, पता भी नहीं रहता। आज खानदानी मामला के एतबार से अपने घरों के अंदर, लेकिन यहां तो मर्द हजरात अपनी औरतों को इस तरह से लेकर के आते हैं ताकि पूरी दुनिया उन्हें देखे ऐसा आदमी बेगैरत है, उसकी मर्दानगी नहीं है, उसके अंदर गैरत खत्म हो गई है। और गैरत वाला मर्द ये चाहता है कि मेरी औरत की तरफ कोई ना देखे। गैरतमंद मर्द, उसकी तमन्ना ये रहती है कि मेरी औरत की तरफ लोगों की नजर ना जाए। वो अपनी औरत को बहुत हिफाजत के साथ रखता है। इसीलिए आपके सामने हम जिक्र कर रहे हैं, आप भी जुर्म के बराबर के शरीक हैं। जब तैयार करके ले जा रहे हो तो किस तरह से लेकर के जा रहे हो ये भी देखो। क़यामत के दिन तुमसे भी सवाल होगा। वो कपड़े क्या पहनना चाहती थी और तुम क्या पहना दिए, और अगर आधे कपड़े पहनने के लिए वो आ गई तो कहा चलेगा, चलो सब तो पहन के आ रही है, तुम भी पहन के चलो। कुछ मर्दों की ये बीमारी है, उनको ये लगता है मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब की बीवियां तो बिल्कुल फैशनेबल लिबास में हैं, तुम कहां से ये पुराने लिबास में जाओगी? हाँ दुपट्टा सलवार कमीज ये कहां से, ये हिजाब नकाब हो। देख मेरे फ्रेंड्स की सारी औरतें तो हाफ कपड़ों में आई हुई हैं, कट्स में आई हुई हैं। हाँ ये सारी चीजें, उसको भी ये एहसास होने लगता है और अपनी औरत को वो भी नंगा कर जाता है। इस जुर्म में कितने लोग शरीक हो गए उन्हें अंदाजा भी नहीं। इसलिए नौजवानों अपनी गैरत को बेदार करो। औरतें तुम्हारी प्रचार के लिए नहीं, तुम्हारे आंखों के सुकून के लिए है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे आंखों की ठंडक बनाया है, तुम्हारी बीवियों को, तुम्हारे घर की औरतों को। मुझसे एक बात आपको बताता हूं, जैसे ही सेंट्रल जेल में ले जाया गया था तो सबसे पहले मुझसे इन्वेस्टिगेशन करने वाले, हालांकि कानूनी तौर पर नहीं, जेल के सुपरिटेंडेंट नया वो आए हुए थे, 27 साल की जवानी, IPS, और खबर तो फैली हुई थी कि किसको ला रहे हैं जेल में। तो मुझे अपने ऑफिस में बिठा करके 1.5-2 घंटे तक बहुत सारे सवाल किया, और उनमें से एक सवाल पर बार बार वो फोकस कर रहा था। मुझे पता था वो राजस्थान से ताल्लुक रखने वाला। उसने कहा कि आप देखें इस्लाम में इतना कट्टरता क्यों है, औरतों को इतना ज्यादा बंद करके क्यों रखना चाहते हो आप? कहा हम किसी भी औरत की गर्दन पर तलवार नहीं रखते कि बुर्का पहन ले, अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं। अब उसे अल्लाह ताला का हुक्म पसंद है तो अमल करे। हम किसी की गर्दन पर तलवार तो नहीं रखते, लेकिन वो कहते फिर भी कितनी औरतों को हम देखते हैं वो घरों से मजबूर हैं, 4 दीवारी में बंद हैं,
ایسی ہیں ویسی ہیں. میں نے ایک ہی سوال کیا تھا تو وہ بالکل ببل گئے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ساری عورتوں کی آپ کو فکر ہے, کیا کسی بیچ پر یا کسی ایسی جگہ پر آپ اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کو چھوٹے سے کپڑے میں لانا پسند کریں گے؟ کہا ہمارے گھر کی بات چھوڑیے. کیوں آپ کو پسند نہیں آپ کی بیٹی ننگی آ جائے, تھوڑا سا کچھ کپڑا نہ پہنے, خالی چھوٹا سا کپڑا وہ چیتڑا لگا کر کے آ جائے؟ اور میں تو جانتا ہوں راجستھان کی عورتوں کو کہ راجستھان میں مسلمان نہیں, غیر مسلم عورتوں میں بھی, ہندو عورتوں میں بھی آج بھی رواج ہے. ارے وہ اپنے گھر میں اپنے سسر کے سامنے بھی پورا اپنا آنچل سامنے کرتی ہیں, جانتے ہوں گے آپ. ہم نے ان سے کہا آج بھی آپ کے گھروں میں بھی رواج ہے عورتیں؟ کہا وہ ادب کی وجہ سے کرتی ہیں, یہ پرانا رواج ہے. کہا آپ کو جس طرح سے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے لیے پسند نہیں ہے, اسلام پورے کائنات کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کے مقام پر رکھ کر کے یہ حکم دیتا ہے. سب کی بیٹیاں عزت برابر کی ہے سب کی. یعنی کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, اپنی بیٹی کے ساتھ ہو تو پھانسی کی سزا دی جائے؟ نہیں, اسلام میں سب کے لیے وہی حکم ہے, کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ ہو. بہرحال ہم موضوع سے الگ نہ چلے جائیں. سیدہ کائنات کو ہم سنا رہے تھے, اس لیے میں عورتوں کو یہاں تلقین کرنا ضروری سمجھتا ہوں, تنبیہ کرنا سمجھتا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک زندگی ہے تو ساری دنیا کے لیے بہترین آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ عمل ہے. سیدہ کائنات جب آئیں اپنے گھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر, تو گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں. بڑے باپ کی بیٹی تھی, رسول اللہ کی بیٹی تھی, عزت و وقار میں کوئی کمی نہیں, جن کے لیے خود رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے. حضرت علی کے گھر آئیں, مختصر سی آمدنی پر وہ صبر کرتی تھیں. ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں تو حضرت علی بھی پیچھے پیچھے آئے سننے کے لیے کہ حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں, میری شکایت کچھ چھوٹی سی بات پر تکرار ہوئی تھی. تو حضرت فاطمہ نے جب حضرت علی کے بارے میں کہا کہ میری ان سے اس بات پر تکرار ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابا جان میں کیا کروں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے یہ کہا, فاطمہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کبھی تم علی کو ناراض کرو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبر عطا کرے, اور تم کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا جو وہم و گمان سے زیادہ ہے. یہ کہا حضرت علی پیچھے سے سن رہے تھے. تو حضرت علی نے کہا اسی دن میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ آج سے زندگی بھر کبھی بھی ایسی بات نہ کروں گا جو فاطمہ کے دل کو ٹھیس پہنچے یا فاطمہ کو تکلیف ہو. یہاں پر ایک بات ہے, بیٹی باپ کے گھر آئے کوئی شکایت لے کر کے, تو یہاں آدھا گھر تو یہی توڑ دیتا ہے سسرا, آدھا گھر یہ بیٹی کا باپ یا بیٹی کی ماں یہی لوگ توڑ دیتے ہیں. کہا کیسے تجھے اس نے آنکھ دکھایا, ہاں کیا بولا تجھ کو, تیری ساس ایسا بولتی ہے, تیرا سسرا ایسا کرتا ہے, تیری نندیں ایسا کرتی ہیں, ہم ابھی جائیں گے پنچ بٹھائیں گے, لے کر کے جائیں گے مہیلا منڈل میں. یہ بیٹی کی ماں کرتی ہے, آدھا گھر یہ توڑ دیتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہے, فاطمہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کبھی تم سے علی ناراض ہو, علی ناراض نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو بلا کر ڈانٹ تو سکتے تھے. حضرت علی کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ بھی اٹھاتے؟ نہیں. یہ آداب معاشرت ہیں, زندگی گزارنے کے اصول ہیں. آج یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی تربیت دینے لگ جاؤ, کم چیزوں میں, چھوٹی سی چیزوں میں صبر کرنے کا. کچھ عورتوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں کہ سارا صبر صرف ہماری زندگی میں ہم کو ہی کرنا ہے, شوہروں کے لیے کوئی صبر ہی نہیں ہے. نہیں, سب ہے, لیکن ہم اپنے حصے کی نصیحت تو کریں. اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو, ان سے کہو کہ ہمیشہ تمہیں اس طرح سے حالات نہیں ملنے والے جیسے باپ تمہیں پال رہا تھا. کچھ بیٹیاں گھروں میں جا کر کے شادی ہونے کے بعد اپنے شوہروں سے صرف اس لیے لڑتی ہیں کہ آج تک کبھی میرے باپ نے مجھ سے ایسا کروایا نہیں. ایک تو شادی ٹوٹنے کے قریب آئی تھی, وجہ کیا ہے, وہ صرف اتنی سی لڑائی ہے, بیوی یہ کہہ رہی, دلہن یہ کہہ رہی نہیں ہے ابھی, کہہ رہی میں اس لیے جھگڑا ہوا. میں اس کے شوہر سے پوچھا جھگڑا کس بات پر ہوا, کہا رکشے میں بیٹھے تھے اس لیے جھگڑا ہوا. کہا کیوں, رکشے میں بیٹھنے سے جھگڑا کیوں ہوا؟ کہا کہتی میری زندگی میں کبھی باپ نے مجھے رکشے میں بٹھایا نہیں تھا, اس لیے ابھی نئے شوہر نے رکشے میں بٹھایا تو یہ لڑنے لگ گئی, اتنی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگ گئی. کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی بہت بڑی بڑی شکایتیں ہمارے پاس لائی ہیں. ہاں بڑی شکایتیں, اگر آپ بھی سنیں تو بہت بڑی ہیں. ان لڑکیوں کی شکایت یہ تھی کہ میرا شوہر پیزا نہیں کھلاتا, ہاں میرا شوہر کبھی آئس کریم نہیں دلاتا, کبھی رات کو ایک بار بھی لے کے نہیں جاتا. یہ بہت بڑی بڑی شکایتیں ان کی ہیں. یہ کس وجہ سے آئی؟ باپ کی اور ماں کی صحیح تربیت نہ ہو. بچپن سے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو تاکہ ان کے گھر سکون کے ساتھ گزر سکے. لاڑو پیار محبت ساری چیزیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پوری ہوں. کون باپ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا؟ بیٹیاں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, ہمارے جگر کی ٹکڑیاں, لیکن ساتھ میں انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ زندگی بعد کی, ہمیشہ باپ کا پیار نہیں ہوتا, ہمیشہ تمہاری ماں کی یہ ممتا ساتھ نہیں رہتی. آگے کی زندگی تمہیں خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے گزارنا ہے. کچھ سختیاں آئیں گی, کچھ مصیبتیں آئیں گی, ان کا سامنا کرنا ہوگا, کبھی گھر میں فاقہ ہوگا. ایک شوہر ایسا بھی میں جانتا ہوں, اپنے کرناٹک کی بات میں کہہ رہا ہوں, پیچھے نماز پڑھتا تھا, ذکروں میں آتا تھا, بہت سارے دنوں کے بعد اچانک غائب ہوا. پوچھا گیا کیا ہوا, کہا کہ وہ تو چلا گیا, وہ بنگلور چلا گیا دوسری جگہ پر. کئی دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ بگڑ گیا ہے بہت بری طرح سے, شراب پی رہا ہے, نشہ کر رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہو گئی چند ہی سالوں میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی بار میں نے اپنے بیان میں بھی کہا. اس سے میں ایک دن ملاقات کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا, اور رونے لگ گیا. کہا میں آنے سے ڈر رہا تھا آپ کے پاس, شرم بھی آتی تھی, لیکن بات یہ ہے اچھی خاصی زندگیاں گزر رہی تھی. اب جا کر کے اس کو جس چیز کا احساس ہوا, ہمارے سامنے بول رہا تھا کہ میری بیوی کے جتنے ایکسپیکٹیشن ہیں وہ سب پورے میں کر ہی نہیں پاتا ہوں.
اس کے سارے جتنے سامان ہیں وہ ساری چیزیں لا نہیں پاتا تھا، تنخواہ کم تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ اور بڑی نوکری کر لو، تو میں نوکری کرنے کے لیے ادھر چلا گیا. پھر بھی یہ ساری چیزیں ہو نہیں پاتی تھی گھر کی. میری بیوی کچھ نہ کچھ چیزیں بولتی اور پھر مجھے ٹونٹ مارتی، اور میں شرمندہ ہو جاتا، کچھ نہ کچھ کر کے میری بیوی کے ساری چیزیں لے آؤں. اس کے بعد پھر سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی. پھر دوستوں کے مجمع میں بیٹھتے بیٹھتے پھر ٹینشن اتنا زیادہ ہو گیا، ڈپریشن میں آ گیا. پھر لوگوں نے مجھے شراب بھی پلا دیا، ڈرگس بھی دے دیا، وہاں تک پہنچ گیا. لیکن میرے عزیزو، جڑ کیا تھی اس کی؟ جڑ کیا تھی؟ ایک بھلے اچھے خاصے مرد کو بگاڑنے پر کبھی عورتوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی لمبی خواہشات. کچھ عورتوں کے میک اپ سیٹ ہی نہیں آ پاتے ان کے مردوں کی تنخواہوں پر، تو اس وجہ سے وہ لڑ رہی ہوتی ہیں، جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ میرا یہ سامان نہیں آ پاتا، وہ سامان نہیں آ پاتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر میں دیکھو، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے، اور اس وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی آئے. شدت کی گرمی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے کہتے ہیں کس چیز نے تمہیں باہر نکالا؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کہتے ہیں بھوک نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی بھوک نے باہر نکالا، چلو چلتے ہیں. ایک کھجور کے باغیچے میں پہنچے، حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. ان سے کہا کہ تمہارے باغیچے میں کچھ پکی کھجوریں ہوں اتارو. ابو ایوب انصاری وہ میزبان رسول ہیں مدینہ طیبہ کے، جن کے گھر پر سب سے پہلے میرے آقا اترے تھے. انہوں نے کھجوریں اتاری اور اس کے بعد اپنے باغیچے میں ایک 6 مہینے کی بکری کا بچہ ذبح کیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے لیے سالن بنوایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالن کو 2 حصوں میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک صحابی کہ حضور نے فرمایا لے جاؤ ایک آدھا حصہ فاطمہ کے گھر دے آؤ، وہ پچھلے 8 دن سے فاقے میں ہے. اس وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابہ کے. کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. یہ صبر و قناعت والی ان کی زندگی تھی. کبھی اپنے شوہر کی یہ شکایت نہیں لے کر کے آئی کہ میرے شوہر کی تنخواہ سے میرا گھر پورا نہیں ہو پاتا. اتنی تنخواہ تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی. آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ، ان کے دونوں بیٹے حضرت حسن و حسین بیمار ہوئے تھے، تو منت کر لی تھی. یہ تذکرہ قرآن پاک کی آیتیں کس لیے نازل ہوئی میں بتا رہا ہوں، آیات کا شان نزول ہے. 29ویں پارے میں سورہ دہر میں منت مانگ لی کہ بیٹے صحیح ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے. سارے گھر والے 3 روزے رکھیں گے. بچے صحت یاب ہو گئے، گھر میں روزہ رکھا گیا. گھر میں 5 لوگ تھے، حسن و حسین، سیدہ فاطمہ، حضرت علی اور آپ کی ایک کنیزہ فضہ. اور منت کے روزے تھے. شام ہوئی، افطار کا وقت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کمائی کرتے تھے، 2 درہم آپ کی تنخواہ تھی، جس سے صرف اتنا آٹا آتا کہ 5 ہی روٹیاں بنتی تھی گھر میں. 5 روٹیاں جس سے بن جائیں حضرت علی کی تنخواہ سے. شام کے وقت گرم روٹیاں بنی ہوئی تھیں. اسی وقت ایک مسکین دروازے پر آیا اور اس نے آواز دی اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، کھلاؤ. حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں ان کو دی تھی. ایسا نہیں کہ روزے سے ہیں ہم 4 روٹیاں رکھ لیں، ایک دے دیں، 5 روٹیاں دے دیں. اور اس کے بعد دوسرے دن پانی پی کر کے روزہ رکھا. حضرت علی اسی حالت میں پھر کام کرنے کے لیے گئے. شام کو پھر اپنی تنخواہ لی اور آٹا خریدا اور گھر پر آئے، پھر روٹیاں بنی. آج پھر روٹیاں بنی تھی. ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، کھلاؤ. پھر 5 روٹیاں اس کو دی تھی. 2 روزے اسی طرح چلے گئے. تیسرا روزہ تھا منت کے، اور پانی سے سیری ہوئی. تیسرا روزہ. اور اس کے بعد شام کا وقت، حضرت علی پھر آج اپنی تنخواہ لے آئے اور اس کے بعد روٹیاں بنی. جیل سے چھوٹا ہوا قیدی آ گیا، دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے بھی وہی آواز دی اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ. حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں دی تھی. تصور کر سکتے ہو 3 روزے اور بغیر کچھ کھائے ہوئے، صرف پانی پر سحری، پانی پر افطاری. یہاں تک کہ تیسرا دن تھا، حضرت حسنین کریمین کے پیٹ سے لگ چکے تھے. وہ طاق میں دبک کر کے بیٹھے تھے دیواروں میں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور اچانک دیکھا، آواز دی تو ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی بچوں کی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے واقعہ پورا سنایا کہ ہم نے منت کی اور روزے رکھے تھے، اور 3 دن تک کچھ لوگ مانگنے کے لیے آئے اور ہم نے ان کو دے دیا. حضور ابھی یہ سن رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. جبرائیل آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اہل بیت کے پاس جو پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، نہ وہ یتیم تھا، نہ مسکین تھا، نہ قیدی تھا، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لینے آئے تھے، اور آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں سے راضی ہے. اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اور جنت کا دسترخوان ان کے گھر پر اترا. اور قرآن کی یہ آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں. یہ آیت کسی اور کے لیے نہیں، یہ فاطمہ کے گھرانے کے لیے آئی. وہاں کبھی یہ شکایتیں تو نہیں تھی، نہ حضرت علی لڑ پڑے ان سے کہ فاطمہ کیا کل کا کل اٹھا کے دے دیتی ہو، کچھ تو رکھو. وہ کیسا گھرانہ تھا. حضرت فاطمہ دیتی رہی، حضرت علی کبھی اس پر شکایت نہیں، اعتراض نہیں. انہیں پتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ ہے، رسول اللہ کی بیٹی کا ہاتھ ہے. نہ اسے روکا، نہ شکایت کی کہ کل میں بھوکا کیسے کماؤں، پرسوں 3 دن کیسے کماؤں. حضرت علی نے کبھی حضرت فاطمہ کے اس کام پر سوال نہیں کیا. عزیزان گرامی وقار، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی کہ انصار کی عورتیں آئیں اور کہا ایک فلاں جگہ ایک شادی کی کچھ محفل تھی تو اس میں شریک ہونا ہے، فاطمہ تم بھی آؤ. حضرت فاطمہ ایسی محفلوں میں اکثر جاتی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جاؤ، ان خواتین کے ساتھ جاؤ، شریک ہو جاؤ. حضرت فاطمہ کے پاس جو لباس تھا وہ بوسیدہ لباس تھا،
वो सीधा लिबास इस तरह का था कि जैसे बहुत उम्दा कपड़े नहीं थे। उन्होंने कहा यही पहन करके जाऊं, तो हजरत फातिमा वही कपड़े पहन करके उस शादी की महफिल में जहां गई, वहां तो औरतें बड़े उम्दा उम्दा कपड़े पहन करके आई थी, समझदार औरतें अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आई। हजरत फातिमा उस दावत से जल्दी वापस आई और थोड़ी सी गमगीन थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को बुलाया, पूछा फातिमा गमगीन क्यों? कहा वहां तो सब उम्दा उम्दा लिबास पहन के आए हुए थे और रसूलुल्लाह की बेटी पुराना लिबास पहनकर गई हुई थी, कहीं वो मुझे हल्का ना समझ रहे हों। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहां कौन कौन औरतें थीं? कहा फला फला। हुजूर ने औरतों में से कुछ को बुलाया, उन औरतों में एक को पूछा कैसी थी दावत? वो खातून कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावत एक तरफ, चर्चे सिर्फ फातिमा के लिबास के चल रहे थे, चर्चे सिर्फ फातिमा के लिबास के चल रहे थे। दूसरी औरत कहती है हमें अंदाजा नहीं था कि फातिमा इतना उम्दा लिबास पहन करके आई थी। सब औरतें ये कहने लगी, वो सब चली गई तो हुजूर मुस्कुराए। हजरत फातिमा कहती या रसूल अल्लाह, मैं तो ये पुराना लिबास पहन के गई थी, ये औरतें कैसे इस तरह की बातें कर रही? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फातिमा, अल्लाह ने तेरे जिस्म को ऐसा बनाया है कि जो इससे मस हो जाए वो दुनिया का सबसे उम्दा कहलाता है। उनकी आंखों में अल्लाह ने दुनिया का सबसे उम्दा लिबास बना करके रखा है, और इसीलिए हुजूर ने क्या फरमाया, मैंने तुम्हारा नाम ही फातिमा रखा, जो तुमसे मोहब्बत करे उसको अल्लाह ताला आग से दूर कर देता है। अब सुनिए जो अहले बैत के घराने की सखावतें हैं, अल्लाह अकबर। इसीलिए हम भिखारी हैं उस दरबार के और उस आस्थाने के, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस घराने के, इसलिए कि हमें पता है वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और बहुत सारे बुजुर्गों ने फरमाया, एक वजीफा भी मैं आपको बताकर जाता हूं, एक अमल भी, फिर किसी और मौके पर उसका तफसीली अमल में बताऊंगा। एक नमाज भी है और उसमें दुआ भी है, और उसका ईसाल सवाब हजरत फातिमा की रूह को करो, और कुछ नहीं। हजरत फातिमा से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करके सो जाओ, या सैयदा कायनात मेरी ये हाजत है, बस रसूलुल्लाह के पास इसको पेश कर दीजिए। बुजुर्गों ने इसको लिखा है, कहा कि अगर तुम्हारी हाजत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत फातिमा ने पेश कर दी तो मजाल ही नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से तुम्हें उसकी इजाबत ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हजरत फातिमा की किसी बात को हुजूर कभी रद्द नहीं करते। बुजुर्गों ने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन भी कभी कोई वसीला पेश करते तो अहले बैत का पेश करते थे। अज़वाज मुतहरात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कभी कोई नाराजगी देखते तो हजरत फातिमा को बीच में कर देती थी। हजरत फातिमा अगर आई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना आसान हो जाता था, आसान हो जाता। और आपने वो मशहूर रिवायत ये भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा से बाहर निकल गए, गारे सजदा एक जगह, एक पहाड़ की कोह में, जहां हुजूर पाक अपना सर रख करके रो रहे थे उम्मत की मगफिरत के लिए। और सहाबा को जब पता चला तो धीरे धीरे वहां सहाबा पहुंच गए। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक उस जगह पर पहुंचे, और ये काफी वक्त गुजर चुका था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में न देख करके। हजरत अबू बकर ने एक चरवाहे से पूछा था कि यहाँ किसी को तूने देखा हमारे नबी को? उस चरवाहे ने क्या जवाब दिया, दिल को दहला देने वाली बात है। वो कहता है मुझे पता नहीं तुम्हारे नबी कौन है, लेकिन हाँ इस पहाड़ के अंदर से एक आवाज आती है जिसकी आवाज सुनकर मेरी बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया है, कोई बहुत दर्द से रोता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के अलावा कोई नहीं होगी जो इस दर्द के साथ रो रहा हो। और जाकर के करीब देखे तो किसके लिए रो रहे थे? हम इसी गुनहगार उम्मत के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद कई सहाबा वहां आए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उठाने की कोशिश करते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना सर ही नहीं उठाया। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। फिर आखिर वक्त में सबने यही मशवरा किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर सर उठाएंगे तो हजरत फातिमा की बात पर उठाएंगे। हजरत फातिमा से जाकर के कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखें और उठा नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तबीयत पे बहुत बार हो जाए, तकलीफ बढ़ ना जाए, हुजूर रो रहे हैं, आप आ जाएं। हजरत फातिमा मुकम्मल हिजाब में हुजूर के पास तशरीफ लाई। जब रोते हुए देखा तो ये फातिमा वो हैं जो 4 साल की उम्र से भी अपने बाप के अतराफ दिफा के लिए खड़ी रहती थी। जब मक्का वाले हुजूर पर हमला करते थे, जब हजरत फातिमा की उम्र 4 साल की थी, वो हमले अपने ऊपर ले लिया करती, हुजूर के दिफा में, डिफेंस में खड़ी रहती। आज जब बारगाह मुस्तफा में आई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर के वो रो पड़ी। कहा या रसूल अल्लाह अपना सर उठा लें। सिर्फ इतना नहीं कहा कि सर उठा लें, वो जानती थी कि मेरे आका राजी होंगे तो किस बात से राजी होंगे। हजरत फातिमा को अच्छी तरह मालूम था एक बेटी अपने बाप को कितना करीब से जानती है, अंदाजा भी नहीं आपको। हजरत फातिमा ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपके जिस्म पर बार हो जाएगा, सर भारी हो जाएगा, आप सर उठा ले, कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी कसम देती है रब्बे जुल जलाल की, आज के बाद से मेरी मौत तक कोई रात ऐसी नहीं होगी जो रात में आपकी उम्मत की मगफिरत के लिए ना गुजार पाऊं। हर रात आपकी ये बेटी फातिमा आपकी उम्मत की बख्शिश की दुआ करेगी। जैसी ही ये बात सुनी मेरे आका ने सर उठा लिया। उस वक्त भी सहाबा जानते थे कि कोई बात अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनते हैं तो हजरत फातिमा की है। वो मकाम था उस सैयदा कायनात का। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया इन्नमा फातिमतु बदअतु मिन्नी फमन अहब्बहा अहब्बनी वमन अगदबहा फकद अगदबनी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उससे मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, जिसने उसे ईजा दी, जिसने उसे मशक्कत में डाला उसने मुझे मशक्कत में डाला। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा एक शख्स ऐसा भी आया जो बनु सुलैम कबीले का था। वो आते साथ ही कहने लगा आप जादूगर हैं, मुआज़ल्लाह। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े थे, तलवार निकाल ली
اور کہا اس کا میں ابھی خاتمہ کرتا ہوں جو گستاخی کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نئے آنے والے شخص کو آخرت کے متعلق بیان کیا تو چند باتیں حضور نے ایسی بیان کی کہ وہ پشیماں ہو گیا، شرمندہ ہوا اور فوراً حضور کے دست اقدس کو بوسہ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی تعلیم دی۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ پھر حضور نے اعلان فرمایا اپنے آپس میں، اس سے پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میں اپنے قبیلے بنو سلیم کا سب سے غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے یہاں پر جو اس کے پہننے کا انتظام کرے؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اس کے کپڑے کا انتظام میری طرف سے۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو سواری دے؟ حضرت سعد ابن عبادہ مدینے کے انصار صحابی تھے، کہا یا رسول اللہ میری ایک اونٹنی ہے، میں نے اس کو دے دیا۔ صحابہ سب آپس میں اس طرح سے شیر و شکر تھے کہ ایک دوسرے پر جانی ساری۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور کہا کہ سلمان جاؤ اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اب جو بات کہنی ہے وہ یہ، مدینے میں مسجد نبوی کے آس پاس جتنے لوگوں کے گھر تھے سب کے پاس گیا، کسی کے گھر میں کوئی اتنا کھانا نہیں تھا کہ وہ آئے ہوئے شخص کو کھلائے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں پھر اخیر میں ایک ہی گھر تھا، وہ حضرت فاطمہ کا۔ میں وہاں گیا اور باہر کھڑے ہو کر کے کہا، پورا واقعہ سنایا، ایسا ایسا ایک شخص آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس کے کھانے کے انتظام کے لیے مجھے رسول اللہ نے بھیجا، کہیں کھانا ہے نہیں مدینے میں آپ کے گھر آ گیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا سلمان میرے گھر میں پچھلے 3 دن سے فاقہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام نہ ہو۔ اپنی وہ چادر دی جو رسول اللہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا، کہا جاؤ شمعون نام کا ایک یہودی ہے، اس کے ہاتھ میں یہ بیچ دو، وہ جانتا ہے اس کی قدر جانتا ہے، اور اس سے جو مال ملے وہ لے کر کے آؤ، میں اس کے کھانے کا انتظام کر دوں گی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی چادر لے کر سلمان فارسی گئے۔ ان کے گھر میں کچھ نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ پھر کل دیکھ لیں گے، آگے دیکھ لیں گے، جو ہے وہ بیچ کر کے مانگنے والے کو کھلا دیا جائے یا مستحق کو دیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شمعون کے پاس آئے اور اس سے کہا یہ حضرت فاطمہ زہرا کی چادر ہے۔ اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اس کے بعد رو پڑا اور کہا یہی وہ چادر ہے جس کا ذکر ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا، اور یہ وہ چادر کے بارے میں نے سن رکھا تھا اپنے بزرگ علماء سے کہ یہ بنت رسول اللہ کی چادر ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس چادر کی عظمت تم نہیں جانتے۔ وہ شمعون کہنے لگا اور اس کے بعد سنا روایات میں کہ وہ ایمان لے آیا، یہودیت سے اسلام میں آ گیا، اور جو کا آٹا یا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب لے کر کے حضرت سلمان فارسی کے پاس دیا، چادر بھی بھیج دیا۔ اور اس کے بعد جب وہ جو کا آٹا لے کر کے آئے، اب سنی حضرت سلمان فارسی لا کر حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی چادر کے بدلے یہ ملا۔ اس کے بعد جب حضرت فاطمہ کے پاس آیا وہ مال، آٹا یا جو کچھ بھی تھا، وہ سب کا سب پکا کر کے حضرت فاطمہ نے حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ مہمان رسول کو بھوکا رہنے نہ دینا، رسول اللہ کا مہمان ہے اسے کھلاؤ۔ حضرت سلمان فارسی وہ لیتے ہیں اور پلٹ کر کے کہتے ہیں آپ کے گھر میں بھی تو کچھ رکھ لو، آپ کا ہے کھانا، آپ کی ہے روٹیاں، آپ بھی تو کچھ رکھ لو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ہمارا اللہ مالک ہے، جو آیا ہوا ہے اس کو پہلے کھلا دو۔ یہ لجپال گھرانہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنا سخی گھرانہ تھا، کبھی اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد جب یہ بات آئی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پھر وہی فضیلت نازل ہوئی جبرائیل امین کی طرف سے کہ اللہ آپ کی بیٹی سے راضی ہوا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات اور میں کہتا ہوں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، ان کے مناقب بیان کرتے کرتے آپ پوری رات سنیں گے۔ میں نے وہ پوری حدیثیں آپ کے سامنے رکھی نہیں جو بخاری کی ہیں، مسلم کی ہیں، ترمذی کی ہیں، ابو داؤد کی ہیں۔ اتنی حدیثیں ہیں جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق آئی ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مقام اور ان کے شان کو کس طرح بیان کیا۔ یہ محفل شیعوں کی محفل نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ جہاں زہرا کی بات کی جاتی ہو وہ صرف شیعوں کی محفل، ہرگز نہیں۔ سنیوں کا سب سے بڑا حق ہے زہرا کا ذکر کرنے کا، اور ہم تو اس وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، مناقب ہم بیان کرتے ہیں، فضائل ہم بیان کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقارا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی ایک بڑی اور بات آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار سنا حضرت عثمان غنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت میں بلایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان کون ہے؟ ارے غنی ہیں، مدینے کے رئیس ہیں، مالدار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی، کھانے بنائے جو کچھ بھی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے ساتھ سے ہی چلتے رہے اور حضور کے ہر قدم کو گن رہے تھے۔ اور جیسے حضرت عثمان کے گھر تک پہنچے، حضور نے پوچھا عثمان یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعزاز بخشا میرے گھر کو، آج تمنا یہ ہے کہ آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں۔ ایک غلام آزاد کرنا آسان بات نہیں۔ آج کے زمانے کے تقریباً یوں سمجھ لو کہ 50 لاکھ روپے دے دینا، 1 کروڑ دے دینا، بڑی قیمت ہوا کرتی تھی غلاموں کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کی نیت ہے، اور اتنی بڑی بات تھی، لٹائیں۔ یہی تو بات کہتے ہیں کچھ لوگوں کو تو عثمانی ہونا چاہیے۔ میلاد میں اگر ہم لٹاتے ہیں تو یہ عثمان غنی کی بات ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ حضرت عثمان سے پوچھو کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں کہ رسول اللہ جتنے قدم رکھے اتنے غلام آزاد کرو۔ وہ حضرت عثمان تمہیں جواب دیں گے یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا تو دلیل نہیں پوچھے گا، محبت میں ہر شے نچھاور ہے، ارے محبوب کا دیا ہوا ہے اسی پر نچھاور کیا جا رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم ناجائز کاموں میں نہیں لٹاتے، حرام کاموں میں نہیں لٹاتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد، حضور کے آنے کی آمد
حضور کی آمد کی خوشی میں اگر ہم چراغاں کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے, تکلیف کیوں ہوتی؟ ہمارے جھنڈوں سے تکلیف ہے, ہمارے لائٹوں سے تکلیف ہے, ادھر روشنی ہوئی ادھر اندھیرا ہو گیا. یہ ساری چیزوں کو کہتے ہیں یہ اسراف ہے, اسراف ہے. اتنا میلاد میں تم لوگ خرچہ کرتے ہو, اس سے کتنے ہاسپٹل بن جاتے ہیں. تمہاری بیٹیوں کی شادیوں سے ہی ہاسپٹل بنتے ہیں, میلاد سے ہی کیوں؟ عزیزان گرامی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام اتنے آزاد کر دیے, دعوت بھی ہو گئی. حضرت علی رات کو گھر میں آئے, غمگین تھے. حضرت فاطمہ نے پوچھا میرے رفیق حیات غم کی وجہ کیا ہے؟ کہا آج میرے بھائی عثمان نے ایسی شاندار دعوت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی آئے اور وہ قدم گن رہے تھے حضور کے, اور ہر قدم کے بدلے انہوں نے ایک ایک غلام آزاد کیا. میں یہ تمنا کر رہا ہوں کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا تو میں بھی ویسی شایان شان حضور کی دعوت کرتا. میرے پاس اتنا مال نہیں عثمان کے برابر کا. حضرت فاطمہ نے کہا میرے سرتاج آپ جائیں رسول اللہ کو دعوت دیں, ہم بھی اس کا اہتمام کریں گے. حضرت علی نے کہا فاطمہ کہاں سے انتظام کرو گی؟ کہا آپ رسول اللہ کو دعوت دے کر کے آئیں اور آپ بھی قدم گنے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی گئے, یقین بھی تھا حضرت فاطمہ پر, کہہ رہی ہے تو ہو بھی جائے گا. حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا آج میرے گھر پر تشریف لائیں. حضرت علی کی دعوت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. حضرت علی بھی, کیونکہ حضرت فاطمہ نے کہا تھا, قدم گنتے ہوئے گئے. جب گھر تک پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ان کے گھر میں جو دعوت تھی بیٹھے رہے, اور اس کے بعد دعوت تو ہو گئی. حضرت فاطمہ سے پوچھا فاطمہ حضور کے اتنے قدم پڑے, عثمان نے اپنے مال سے غلام تو آزاد کر دیے تھے, ہم کیا کریں گے؟ حضرت فاطمہ مصلی بچھا کر کے دعا کرتی ہیں, اے اللہ تیرے رسول کی بیٹی کی لاج رکھ لے, اس کے شوہر نے تیرے نبی کی دعوت کی ہے اور خواہش یہ کی ہے کہ ہر قدم پر ایک غلام آزاد ہو. اے مولا تو اس خواہش کا اور میری اس تمنا کی لاج رکھ لے, بھرم رکھ لے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے, اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے یا رسول اللہ, آپ کی بیٹی کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی اور رب نے حکم فرمایا آج آپ کے گھر علی کے گھر تک جتنے قدم پہنچے ہیں پڑے ہیں, ہر قدم کے بدلے اللہ نے 100 جہنمیوں کو آزاد کر دیا ہے. یہاں غلام آزاد ہوئے, ان کی دعوت میں جہنم سے آزاد ہوئے. وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, ان کے گھرانے کی تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے. جب وہ خواہش کر لیں تو اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, یہ جو چاہ لیں اللہ کے پاس وہ سب ہے, بلکہ اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے. جو یہ چاہ لیں اہل بیت کے لیے کہا گیا, اللہ والوں کے لیے کہا گیا, اور ان کے متعلق قرآن کی کئی آیتیں, ایک دو نہیں کئی آیتیں ہیں. یہ جب چاہ لے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وہ گھرانہ جن کے بارے میں امام حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام زمن حسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور اسی لیے اہل بیت اطہار کی جو تعظیم و تکریم کے معاملات ہیں وہ سنیوں سے سنا کریں تو ایمان بھی تازہ ہوگا. اور آپ کا ایمان صرف تازہ نہیں اتنا بلند ہو جائے گا جس کو میرے آقا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو میرے اہل بیت کی محبت میں مر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے گی. محبت کرو اہل بیت سے. میرے آقا کی ایک حدیث ہے علموا اولادکم ثلاث, اپنے بیٹوں کو 3 چیزیں سکھا دو. کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم. حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں اپنے بیٹوں کو سکھا کر کے جانا. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت, دوسرے نمبر پر حضور کے اہل بیت کی محبت, تیسرے نمبر پر قرآن عظیم سکھاؤ. یہاں پر بہت دنیا بھر کی چیزیں نہیں بتائی گئی, یہ 3 چیزوں میں فرمایا گیا. جو رسول سے محبت سکھائے گا اور اہل بیت سے سکھائے گا اور قرآن سکھا کر کے جائے گا, یوں سمجھ لو وہ اپنے بیٹے کو پوری دنیا دے کر جا رہا ہے, آخرت بھی دے کر جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے یہ کہ اپنے بیٹوں کو یہ سکھاؤ. کیوں؟ اپنی محبت کے ساتھ اہل بیت کی محبت کا ذکر فرمایا. اور یہی وجہ ہے, مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی, یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین, اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. اور حضور نے کیا فرمایا؟ 2 بھاری چیزیں کیا ہیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ان تمسکتم لن تضلوا, اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہرگز گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ و عترتی, ایک قرآن پاک ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن سمجھائے گا کون؟ وہ اہل بیت کی زندگی ہے. اسی لیے ایک آیت اگر میں پڑھ دوں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. مدد صبر سے اور نماز سے. اس آیت کی تشریح کون کر کے دکھائے کہ صبر سے مدد کیسے مانگی جائے, نماز سے مدد کیسی مانگی جائے؟ تو ایک آیت کو سمجھنا ہو تو پورا کربلا سمجھ میں آ جائے. حسین اعظم اپنی زندگی سے تمہیں کر کے دکھائیں گے. زندگی بھر صبر کیا, ان کے وطن کو دور کر دیا گیا, ان کے گھر کو اجاڑ دیا گیا, مدینہ چھوٹ گیا صبر کیا, مکہ چھوٹ گیا صبر کیا, قافلے بغیر کسی ہتھیاروں کے چلے, کربلا میں پانی نہ دیا گیا صبر کیا. صبر ہی سے تو مدد مانگتے رہے, صبر ہی سے مدد مانگتے رہے. سامنے اپنے بچوں کو ان کے قتل ہوتے ہوئے دیکھا, صبر ہی تو کیا. کیا واویلا کیا. ایک روایت کہیں بتا دیں کہ امام حسین نے کربلا میں ماتم کیا ہو, واویلا کیا ہو. ارے ان سے محبت کرنے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو جوان بیٹوں کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, وہ اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اٹھاتے لائے. وہ کبھی کوئی روایت نہیں بیان کی جا سکتی کہ امام حسین واویلا کر رہے تھے, ماتم کر رہے تھے کربلا میں. نہیں, ان کی شجاعت اور ان کی صبر. اور اخیر میں دنیا نے دیکھا کہ امام حسین لڑتے لڑتے کس حالت میں شہید ہوئے؟ نماز کی حالت میں. زندگی حسین کی بتاتی ہے صبر سے شروع کرو, نماز پہ ختم کرو. یہی آیت کا مصداق ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو, نماز سے مدد مانگو. کر کے دکھایا تو اہل بیت نے دکھایا ہے.
ایک بھی نہیں، اہل بیت کی زندگیاں اس کی شاہد ہیں۔ بہرحال سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آج ہم نے نذرانِ عقیدت پیش کیا ہے، اپنی محبتوں کے عقیدت کے گلہا پیش کیے ہیں، اور صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہ محفل خوشبو والی ہوتی ہے جس محفل میں حضرت فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ذکر کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا اور ان کی جوانی کا اور ان کی شادی کا بھی ذکر آپ نے سن لیا۔ حضور کی بعثت کے 5 سال بعد حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی، یعنی اعلان نبوت کے 5 سال بعد، اور ہجرت کر کے آئیں تب اس وقت 8 یا 9 سال کی عمر تھی، اور جب مدینہ طیبہ میں 2 ہجری ہوئی تو حضرت علی سے نکاح ہو گیا۔ حضرت علی سے نکاح کے بعد حضرت فاطمہ کے بطن سے آپ کے پیٹ سے 4 بچے ہوئے، ایک امام حسن اور ایک امام حسین، اور 2 بیٹیاں، ایک سیدہ زینب ایک سیدہ ام کلثوم۔ 4 اولاد حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی، اور 2 تو وہ ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین جن کا نام خود رسول اللہ نے رکھا، اور حضرت زینب اور ام کلثوم 2 بیٹیاں۔ اس زندگی کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں کہ کئی قبیلوں کے لوگوں نے یہ مجھ سے اجازت مانگی کہ ہم اپنی بیٹیاں علی سے بیاہ کرنا چاہتے ہیں، علی سے ہماری بیٹیوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ان کو منع کر دیا، پھر منع کر دیا، پھر منع کر دیا۔ 3 بار حضور نے فرمایا جب تک فاطمہ علی کے نکاح میں ہے علی کو دوسرا نکاح کرنا ہی حرام ہے۔ صرف شریعت میں ایکسیپشن ہے، یہ صرف حضرت علی کے لیے تھا۔ دوسرا نکاح کر سکتا ہے ہر آدمی، 4 تک کر سکتا ہے نا اجازت، 4 تک کی اجازت ہر مسلمان کو دی گئی ہے۔ اب بس اتنا ہی جملہ اٹھا لیں گے اب یہ لوگ، ہاں دیکھو ان کے مولانا صاحب 4 والے لوگ ہیں یہ، ارے سب کے گھروں میں جا کر کے دیکھو 4 والے 4، یہ پروپیگنڈا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اجازت ہے، دروازہ رکھا گیا ہے، ہاں ہمارے یہاں سے نکلنے کے لیے 4 دروازے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، ہر دروازے سے باہر نکلو، ایک دروازہ کھلا ہے اسی کا استعمال کرو، جب وہ ٹوٹ جائے تو دوسرا دیکھیں، جب وہ بکھر جائے کچھ ہو جائے تو دوسرا دیکھیں۔ شریعت نے 4 کی اجازت دی ہے، لیکن حضرت علی کے لیے ایکسیپشن تھا، حکم تھا کہ جب تک حضرت فاطمہ ان کے نکاح میں کوئی دوسری عورت سے نکاح ان کے لیے جائز نہیں تھا، یہ ان کا خاصہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص حکم دیا تھا، اور کیوں؟ فرماتے ہیں جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ پھر ان 4 اولاد کے ساتھ ایک بار حضرت ام ایمن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دودھ پلانے والی ماں بھی ہیں، حضرت ام ایمن جو حضور کے والد کی باندھی تھی، وہ کہتی ہے ایک بار میں رمضان کے مہینے میں دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی تھی، فاطمہ کے گھر پر گئی تو دیکھا تو وہ تو چارپائی پر سوئی ہوئی تھی، وہاں پر اندر گھر میں سوئی ہوئی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن چکی پیسنے کی آواز آ رہی تھی، آٹا کوئی پیس رہا ہے، تو میں اندر گئی، دیکھا فاطمہ تو سو رہی ہیں اور آٹا پیسا جا رہا ہے، خود ہی چکی پیس رہی ہے۔ تو حضرت ام ایمن کہتی ہے میں ڈر کے بھاگ کر باہر آ گئی، کہا فاطمہ کے گھر میں یہ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ام ایمن کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کے گھر میں عجیب و غریب چیز دیکھی۔ کہا کیا دیکھا؟ فاطمہ سو رہی ہیں اور ان کے گھر میں چکی پیس رہی ہے، آٹا پیس رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے بتایا کہ فاطمہ روزے سے تھکی ہوئی ہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ان کے گھر کا آٹا پیسنے کے لیے، ان کے گھر کے کام ملائکہ کر رہے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے۔ اور بچے حسنین کریمین کبھی اگر گھر سے دور چلے جاتے، ایک بار حضرت فاطمہ بے قرار ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ بچے دکھ نہیں رہے، حضور خود ڈھونڈنے کے لیے گئے تو ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے 2 بچے حسن و حسین، اور حضور فرماتے ہیں جبرائیل ان کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے کھڑے تھے۔ اس گھرانے کی کیا بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم گھرانہ۔ اور آج بھی آپ جائیں گے حضور کے روزے پر حاضری دینے کے لیے، جو جالیاں ہیں نا، جو جالیاں ہیں سامنے کی طرف سے حضور کو سلام پیش کر کے آپ نکلتے ہیں، لیکن پیچھے والا حصہ جہاں اصحاب صفہ کا چبوترا تھا وہ جالیوں کے اندر حضرت فاطمہ کا گھر آ چکا ہے۔ یہ جتنی جالیاں ہیں اسی کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی آ گیا۔ وہ ایک ہی گھر تھا حضرت علی کا، جس گھر کے متعلق حکم یہ تھا کہ آپ نے یہ تو سن لیا کہ حضرت علی کو دوسرے کسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن ان کے لیے ایک ایکسیپشن اور بھی تھا کہ مسجد میں کوئی بھی جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے، ناپاک ہیں آپ پر غسل واجب ہے تو مسجد میں قدم رکھنا حرام ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں جا سکتے ہیں، صرف ان کے لیے۔ قرآن نے ان کی تطہیر بیان کر دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دیا ہے۔ تو یہ گھرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بالکل متصل تھا، بالکل لگا ہوا تھا۔ اب آخری بات ام المومنین عائشہ صدیقہ سے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضرت فاطمہ آتی تھیں تو ان کے چلنے کا انداز ہو بہو رسول اللہ کی طرح تھا، ہم دیکھتے تھے کہ حضور جیسا چلتے تھے حضرت فاطمہ ہو بہو ویسی ہی چلتی تھیں۔ وہ آئیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ آخری مرض تھا، یعنی آخری علالت بیماری کی حالت میں، اس وقت حضرت فاطمہ قریب آئیں بستر کے پاس۔ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ بات کہی تو وہ رونے لگ گئیں۔ اس کے بعد پھر حضور نے ان کو قریب کیا، کہا کچھ اور بات سرگوشی کی، حضرت فاطمہ مسکرائیں۔ وہ جیسی اٹھی حضرت عائشہ پوچھتی ہیں فاطمہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں رسول اللہ کا راز میں افشا نہیں کر سکتی۔ وہ چلی گئیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضور کی وفات ہو گئی تو میں نے فاطمہ سے پوچھا اب اللہ کے رسول کی زندگی ظاہری کے بعد وہ بات تو مجھے بتاؤ جو حضور نے تمہارے کانوں میں کی تھی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ ہر سال جبرائیل میرے پاس ایک بار آتے تھے، پورے قرآن کا دور ہوتا تھا، حضور پورا قرآن انہیں سناتے۔ اس بار جبرائیل 2 بار آئے، اس سال 2 بار آئے، قرآن 2 بار دور ہوا، اور حضور فرماتے ہیں فاطمہ اب مجھے یہ لگتا ہے اس مرض میں میرا انتقال ہوگا، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ میں نے خبر سنی تو رو پڑی،
حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھے رونا آیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب کیا اور کہا فاطمہ غم نہ کر, کیا میں تجھے ایک اچھی خبر دوں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر والوں میں سے, میری ازواج مطہرات, میرے چاہنے والے, ان سب میں سب سے پہلے مجھ سے اگر کوئی آ کر کے ملے گا تو وہ فاطمہ تم ہوگی سب سے پہلے. اور ہوا یہی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کا بھی انتقال ہو گیا. اور ان 6 مہینوں میں کبھی حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ سفر میں جاتے تھے تو سب سے اخیر میں جس سے مل کر کے جاتے تھے وہ حضرت فاطمہ تھی. سب سے ملاقات ہوتی, آخری میں جس سے ملتے تھے وہ حضرت فاطمہ ہوتی, اور حضرت فاطمہ سے مل کر کے حضور سفر میں جاتے, اور سفر سے آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے. یہ حضور کا معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہی حضور ان کو کہہ کر کے بھی گئے کہ فاطمہ آخری اب تم سے ملاقات کر کے جا رہا ہوں. حضرت فاطمہ سے ملنے کے بعد حضور پھر کسی سے نہیں ملے, کسی سے نہیں ملے, اور حضور کی وفات ہو گئی اسی دن. اور حضور نے یہ بشارت بھی دے دی کہ میرے پاس میرے جانے کے بعد سب سے پہلے کوئی آئے گا تو فاطمہ تم ہوگی. 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. وہ 6 مہینے تک بھی بیماری رہی. بیماری کس بات کی تھی؟ وہ غم تھا رسول اللہ کے جانے کا, وہ جدائی کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی وہ برداشت نہ کر سکی, مسلسل بیمار رہتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جو زوجہ ہیں وہ حضرت فاطمہ کی کفالت کرنے والی ماں بھی تھیں, ام المومنین ہیں اور حضرت فاطمہ کی ماں بھی ہیں. انہوں نے بچپن میں بھی ان کی کفالت کی, تربیت کی. ام سلمہ وہ کہتی ہیں جب فاطمہ بیمار ہوئی تو ان کی تیمارداری کے لیے میں ان کے گھر میں رہتی تھی اکثر, اور حضرت علی جب آتے تھے تو دیکھتے بخار کی شدت سے حضرت فاطمہ بستر پر رہتی. اور ایک دن آیا, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فاطمہ نے مجھ سے کہا اماں میرے لیے پانی کا انتظام کریں, میں غسل کرنا چاہتی ہوں. تو حضرت فاطمہ کے لیے غسل کا انتظام کیا. ام سلمہ کہتی ہیں فاطمہ نے اتنا بہترین غسل کیا, سب سے بہترین غسل کیا. اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلایا پلایا, کپڑے پہنائے, اور اس کے بعد بستر بچھایا, اور ان کے لیے میں بستر بچھا کر دیتی ہوں تو اپنے پہلو کے بل لیٹ جاتی ہیں اور اپنا ہاتھ اپنے کانوں کے نیچے رکھتی ہیں. ام سلمہ سے کہتی ہیں ام المومنین یا اماں, اے میری ماں, اب اس کے بعد بستر سے مجھے نہ اٹھائیں, اور میں پوری پاک ہو چکی ہوں, اب مجھے کوئی چھوئے نہ, میں پوری پاک ہو چکی ہوں, اب میں اللہ کریم کی بارگاہ میں جا رہی ہوں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں بھلا اس طرح سے بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے؟ تھوڑی دیر حضرت ام سلمہ کھڑی تھی کہ دیکھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح پاک نکل گئی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پہنچ گئی. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ایسی موت میں نے کسی کی نہیں دیکھی کہ جو خود سے غسل کرے, خود سے سب تیاری کرے, خود سے اپنا بچھونا بچھائے اور اس پر سو جائے, اور پھر کہے اپنی ماں سے کہ اب مجھے چھوڑ کر کے الگ ہو جائیں, اب مجھے کوئی نہ چھوئے, میں پوری پاک ہو چکی ہوں. اور جانتے ہو آپ کا لقب جو زہرا تھا اسی وجہ سے تھا. زندگی میں کبھی کسی کو عورتوں کے معاملات جو ہیں ایام آتے ہیں ان کے ہر مہینے ناپاکی کے, حیض و نفاس کے, اور اللہ نے حضرت فاطمہ کو حیض و نفاس سے پاک رکھا تھا, اسی لیے زہرا کہا گیا آپ کو. زہرا وہ سب سے پاکیزہ خاتون تھیں, اور دنیا سے جب رخصت ہوئی تو خود پاک و صاف ہو کر کے گئیں. اور اس کے وقت آخری وصیت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں حضرت فاطمہ کی یہ تھی کہ میں انتقال کر جاؤں تو علی آئیں گے تو ان کے پاس میرا اتنا پیغام دے دیں کہ میرے جنازے کو رات کے وقت لے جائیں تاکہ لوگ میرے جنازے کو نہ دیکھیں, لوگوں کے درمیان میرا جنازہ عام نہ ہو جائے, آشکار نہ ہو جائے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جنازے میں بہت مختصر لوگ شریک ہوئے تھے, قلیل صحابہ تھے, حضرت علی تھے. اور اس کے بعد جنت البقیع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں حضرت فاطمہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی, اور تقریباً 1344 تک, 1300 یہ 1448, آج سے 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 1344 ہجری تک سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس قبر مبارکہ کے آس پاس بہترین گنبد تھا, مزار مبارک بھی تھی. ان ظالم سعودیوں نے اس کو بلڈوزر سے تباہ کیا. اب تو اس قبر انور کے قریب بھی کھڑے ہونے نہیں دیا جاتا, اور اگر کوئی نشان لگا کر کے بتائے کہ یہ فاطمہ زہرا کی قبر ہے تو اس کو مار دیا جائے, اس کو روک دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے نہیں یہ کسی کو نہیں پتا ہے. ناموں کو بھی مٹا دیا, سب کو مٹا دیا. دیکھنا جنہوں نے ان چیزوں کو مٹایا وہ خود زمانے سے مٹ جائیں گے, ان کی تاریخیں ختم ہو جائیں گی. ظلم و جبروت کبھی زیادہ دیر تک نہیں رہتا. لیکن میرے عزیزوں, سیدہ کائنات کی یہ زندگی کی مختصر جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھا. اس میں بے شمار عورتوں کے لیے بہت سارے نمونے حیات ہیں, بہت سارے آئیڈیل ہیں, اور ہم مردوں کے لیے بھی کہ ان کی زندگی کتنی پاکیزہ تھی. بیٹی کا باپ سے تعلق کیسے, بیوی کا شوہر سے تعلق کیسے, ماں سے اپنی بیٹی کے تعلقات کیسے, یہ سب ایک زندگی میں سموئے ہوئے ہیں. اخیر میں پھر میں اس بارگاہ ناز میں اتنا ہی کہوں گا جو بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے, سیدہ طیبہ, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, جس کی آنچل کو نہ دیکھا ماہ و مہر نے, اس کی ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.